کچھ نام تو رہ گئے، کیا پیسہ بھی رہ جائے گا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ 3 مارچ کا سینٹ الیکشن حکومت کا بڑا امتحان ہے۔ ایک طرف حکومت مہنگائی کی وجہ سے دباؤ میں ہے اور دوسری جانب پی ڈی ایم سے بھی الجھاؤ۔ ایسے میں حکومت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس کے تمام سینیٹرز الیکشن میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں اور حکومت ایوان بالا میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے اور اپنی سیاسی طاقت میں اضافہ کرے۔ وزیر اعظم نے اپنی پارٹی امیدواروں کو سینٹ ٹکٹ دینے کے لیے کمیٹی بنائی جو اتحادیوں کے ساتھ بھی ان انتخابات کے معاملات طے کرے۔ اس کمیٹی میں انہوں نے اپنے پرانے اہم ساتھیوں جیسا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے گورنر کو اور وزرائے اعلیٰ کو بھی ساتھ لیا۔ ٹکٹ دینے کا ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ جماعت کے اراکین کو کہا گیا کہ آپ ٹکٹ کے لیے درخواستیں مت دیں، کمیٹی خود طے کرے گی کہ ٹکٹ کا کون مستحق ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی جو فہرست سامنے آئی کافی اہم تھی۔ جن لوگوں کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری تھیں اور جو وزیر اعظم کے دستے راست دکھائی دیتے تھے، جیسا کہ شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور شہباز گل، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ شہزاد اکبر کو تو یقین تھا کیونکہ ان کو سینٹ میں جانے کی تیاری کا بھی کہا گیا تھا، لیکن پارٹی کی کمیٹی میں سینئر ممبران نے اس بات پر اصرار کیا کہ جو پارٹی کے پرانے وفادار ہیں اور کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو جو ایک طرف تو نئے اور ٹیکنوکریٹس ہیں۔ ان کو سیٹ دینے کا کوئی بظاہر فوری سیاسی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آج پارٹی کے ساتھ ہیں، کل کہیں اور چلے جا سکتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حکومت سازی کے وقت پارٹی میں شامل ہوئے اور پھر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ زلفی بخاری کی البتہ عمران خان سے پرانی وفاداری ہے، لیکن متعدد مرتبہ یہ وضاحت کر چکی ہیں کہ وہ سینٹ کے امیدوار نہیں ہے۔ ٹیکنوکریٹس پر کوئی یکساں موقف نہیں لیا گیا۔ کمیٹی کی سوچ یہ تھی کہ پرانے وفاداروں کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم ان کے ساتھ متفق تھے، لہٰذا پرانے لوگ جیسا کہ لاہور سے نیازی اور علی ظفر کو ٹکٹ ملے۔ 2018 کے عام انتخابات کے وقت شہریت کو لے کر متنازع فیصل واوڈا کو بھی ٹکٹ ملی، جبکہ خواتین میں ڈاکٹر زرکا پر پارٹی نے اعتماد کیا۔ ٹیکنوکریٹس میں رزاق داؤد اور عشرت حسین کو نہیں، لیکن ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور حفیظ شیخ کو ٹکٹ دیے گئے۔ یہ وہ ٹیکنوکریٹس ہیں جن کو وزیر اعظم اپنی حکومت کے لیے بڑا اہم سمجھتے ہیں۔ کچھ اتحادیوں کو بھی ٹکٹ دیے گئے ہیں جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہوگی۔ سندھ میں جی ڈی اے کو ٹکٹ دیا گیا، البتہ بلوچستان میں اپنی ٹکٹ باپ کے عبدالقادر کو دینے پر پارٹی کے اندر سے شدید تنقید کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لینا پڑا۔ تحریک انصاف کی ٹکٹ تقسیم پر ابتدا میں کچھ افراتفری دیکھنے کو ملی۔ پارٹی میں تنقید کے بعد وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ پرانے کارکنوں کو ٹکٹ دیا جائے۔ وزیر اعظم کا ایک رد عمل سامنے آیا اور آخرکار ٹکٹ میں تبدیلیاں ہوئیں۔ جن کو پہلی دی ان سے واپس لے کر دوسرے کو دی گئیں۔ شاہرام ترقی کے والد کو بھی بعد میں سیٹ دی گئی۔ وزیر اعظم نے سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے ٹکٹس دی۔ فیصل واوڈا پر اس حد تک تنقید ہوئی جس پر سندھ میں بعض اراکین نے کہا کہ وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن وزیر اعظم نے ان کو اپنا ایک قابل اعتماد ساتھی سمجھتے ہوئے ان کی ٹکٹ برقرار رکھی۔ ٹکٹس کی حد تک وزیر اعظم نے اپنی ٹاپ ٹیم کے ساتھ مشاورت اور سوچ بچار کے بعد ٹکٹس دی ہیں۔ بظاہر نہیں لگتا کہ انہیں اب مزید کوئی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایوان بالا کے انتخابات کو لے کر جو ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے وہ طریقہ کار سے متعلق ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ووٹ خفیہ ہوگا یا کھلے عام ہوگا۔ حکومت نے اپنا ایک موقف اپنایا۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ممبران شاید اپنے ووٹ بیچتے ہیں، کیونکہ اس تناسب سے امیدوار نہیں جیتے جس تناسب سے ان کے الیکٹورل کالج میں ووٹ ہوتے ہیں۔ ووٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ حکومت سے پہلے اپوزیشن نے بھی اٹھایا تھا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس کو اتنا اہم سمجھا کہ انہوں نے اسے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں اتفاق کیا۔ اس کا طریقہ کار تبدیل ہوگا اور یہ اوپن پیلٹ سے ہوگا۔ پیسے کے استعمال پر اعتزاز احسن نے پروگرام میں کھل کر بات کی۔ 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی تیار ہو رہا تھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اعتزاز احسن سے کہا تھا کہ اس معاملے کا کچھ نہ کچھ علاج تلاش کیا جائے۔ حکومت جھگڑالو موڈ میں دکھائی دیتی ہے۔ تمام پارٹیاں کہہ چکی ہیں کہ یہ طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہنا شروع کیا کہ حکومت کا تبدیلی لانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حزب اختلاف کو شکایت رہی کہ پارلیمان میں حکومت قانون سازی پر ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ حکومت اپنے مطلب کی خاطر یہ کر رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے، ان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ان کا سوال ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش پہلے کیوں نہیں کی گئی۔ قصہ مختصر، اپوزیشن نے پارلیمان میں تو یہ بتا دیا کہ وہ اس وقت کسی بھی آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے۔ حکومت نے پھر 3 طریقہ کار اپنائے۔ ایک آئینی ترمیم لے کر آئے، دوسرا ریفرنس دائر کر دیا سپریم
सुप्रीम कोर्ट में, और तीसरा ये कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सदारती ऑर्डिनेंस में ओपन बैलेट के जरिए वोटिंग का कहा गया। बहरहाल इस मसले का कोई अभी तक नतीजा सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उज़्मा इसकी अभी समाप्त कर रही है। दूसरी तरफ सिंध के वकला और अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के वकील एक अटल पोजीशन लेकर बैठे हैं कि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया बैलेट वोट के बाद भी खुफिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन इसके बरक्स है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि बताएं इंतखाबात किस तरह साफ और शफाफ होंगे, जिस पर कमीशन ने कुछ तजावीज पेश की हैं। एक ये कि वोटर्स एक हल्फ लें और अहद करें कि वोट की खरीद फरोख्त नहीं होने देंगे। इस इंतखाब के तरीक़ेकार में कुछ तब्दीलियां आने के कभी इम्कानात हैं। अदलिया का इसरार है कि जब सब मान चुके हैं कि पैसा चलता है तो इसको रोकना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है। सवाल है कि इस मसले का हल आईनी तरमीम से मिलेगा या अदालती हुक्म से।